یہ سوال بھی ہمارے ہاں بڑا کنفیوزنگ ہے اور ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا کیا وہ بغیر نکاح کے ہوتا تھا اور کیا وہ جائز ہوتا تھا اور کیا اسلام نے اس کا کانسیپٹ دیا ہے، کیونکہ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ اسے آزاد کر لیتا تھا تو پھر دوبارہ اس سے نکاح بھی کر سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پہلے تعلق رکھتا تھا تو پھر وہ بغیر نکاح کے ہوتا تھا، ناجائز تھا؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ جائز تھا۔ کیا چیز جائز ہے جسے اللہ نے جائز قرار دے دیا ہے، کیا چیز حرام ہے جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے؟ اب وہی تعلق ہے ایک لڑکی اور لڑکے کا جو نکاح کے بعد ہوتا ہے، وہی تعلق ہے نکاح کے بغیر ہوتا ہے تو اس کو بدکاری کہتے ہیں، اور اس کو سارا معاشرہ اس بدکاری پہ لان تان کرتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ اور وہی کیا ہے کہ صرف ذرا چار لوگوں کے سامنے باپ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس بندے کے حوالے کی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو وہی سارا کچھ ہوتا ہے، تو قانون بھی، معاشرہ بھی، اخلاق بھی، اور سارا کچھ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ثواب ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اسے اللہ نے حلال کیا، اسے اللہ نے حرام کیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جائز کیا ہے جسے اللہ نے جائز کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ ایک تعلق جائز ہوتا ہے، نکاح میں کیا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے، بدکاری میں اعلان نہیں ہوتا۔ دوسرا معاملہ کیا ہے کہ مرد عورت کو اس کی تکریم کے طور پر حق مہر ادا کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے بِمَسْتَحَلَّلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ، وہ مہر دے کے، وہ پیسے دے کے تم عورتوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو۔ تو دوسری چیز یہ ہے، دو چیزیں ہیں کہ اعلان ہوتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ مہر ہوتا ہے۔ آزاد عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا ولی ہوتا ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لونڈی ہوتی ہے، مالک اسے پیسے دے کے خریدتا ہے۔ یہ پیسے دینا اس چیز کی علامت ہے کہ جو ادھر عورت کو مہر دیا جاتا تھا، یہاں اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے، یہ مہر ہو گیا۔ اور جب وہ اسے لے آتا، ایک تو یہ ہوتا کہ وہ اس کے عام دنیاوی معاملات میں خدمت کرتی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتا تو اس کے لیے معروف تھا کہ صحابہ کرام میں کہ وہ اعلان کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی ایک لونڈی کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ میں نے ایک دفعہ اس کی ران دیکھی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تمہارے لیے محترم ہے، یعنی اب تمہارے لیے یہ عام لونڈی نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھ سکو۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو لونڈی کے ساتھ جو تعلق رکھ سکتا تھا، مالک رکھ سکتا تھا، جس نے پیسے دیے ہوئے تھے، ساروں کو پتا ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا، وہ خود بتاتا تھا کہ یہ میری لونڈی جو ہے وہ میری لونڈی بھی ہے، اور میں اسے بحیثیت عورت بھی میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ تعلق جائز ہوتا تھا۔ اور جب وہ تعلق اس کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کے بعد اوروں کے لیے وہ تعلق کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ اس کی محرم ہوتی تھی اور دوسروں کے لیے وہ غیر محرم ہوتی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر مالک خود اس سے گھر کے کام کاج کراتا ہے، لیکن اس کا نکاح کسی اور سے کر دیتا ہے، کسی غلام سے نکاح کر دیتا ہے اس کا ولی بن کے، تو پھر وہ اپنی لونڈی کو بحیثیت عورت استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ اعلان ہے نکاح میں، یہاں پہ بھی اعلان ہے، نکاح میں رقم دی جاتی ہے، یہاں پہ بھی رقم دی جاتی ہے، نکاح میں ولی ہوتا ہے، یہاں پہ مالک اس کا ولی بنتا ہے، وہ اپنے لیے اسے رکھے یا وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھپا ڈھکا چھپا غلط تعلق ہوتا تھا، یہ معروف تعلق ہوتا تھا۔ اور ویسے پھر بھی اسلام نے جو آپ کو پتہ ہوگا گریجولی اس کو غلامی کو ختم ہی کیا ہے۔ اور پھر یہی تو ہے اسلام کی حسن اور خوبصورتی کہ لونڈی ہونے کے باوجود تمہارے دماغ میں یہ نہ ہو کہ تم کوئی برتر چیز ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی لونڈی کی تربیت کرے اور اسے اچھا سکھائے اور پڑھائے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی بحیثیت لونڈی نہ اسے اپنے پاس رکھے بلکہ اسے ایک معاشرتی سٹیٹس دے کہ نکاح کرے باقاعدہ اور آزاد کر کے اسے اپنی بیوی بنائے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے لونڈی کے ساتھ، شریعت نے اس کی حدود و قیود اور اس کا طریقہ بتایا ہے معروف عرف میں، اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں اس کو وہ پریکٹس میں نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، تو وہ طریقہ معروف تھا اور اس میں وہ شرائط موجود تھیں جو تقریباً نکاح میں موجود ہیں۔
وہ اور انداز میں ہے، وہ اور انداز میں ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، وہ جائز تعلق تھا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔